CCPL لاہور اور DIG کے احکامات کی روشنی میں تھانہ غالہ مارکیٹ کی حدود میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ جس میں SP صاحب اور ASP صاحبہ SHO ہاشم افتخار نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل کے بارے میں سنا گیا اور مسائل کو حل کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ کھلی کچہری لگنے پر اہل علاقہ نے اس کام کو سراہا اور اہل علاقہ کے لوگوں کا کہنا تھا اس طرح کھلی کچہری لگنی چاہیے، لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ امپلیمنٹیشن کروانا، لیکن عوام جب تک ہمارا ساتھ نہیں دے گی کسی قسم کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی پراپر۔ اسی سلسلے میں ہم وقتاً فوقتاً CCPO صاحب کی طرف سے DIG لاہور اور ہمارے جو SP صاحبان ہیں ان کی طرف سے مختلف علاقوں میں کھلی کچہریوں کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، جس میں سے آج ہمارا جو چناؤ تھا وہ مین مارکیٹ میں تھا اور یہاں کے عوام، یہاں کے نمائندگان جیسے انجمن تاجران ہیں وہ نمائندہ ہیں اپنی جماعت کے، اسی طرح کے جو یہاں کے کنال پارک کے یا مختلف علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم آپ کی دہلیز پہ آئے ہیں۔ دفاتر میں آپ لوگ نہ آئیں، لیکن ہم آپ کی دہلیز پہ آئے ہیں کہ یہاں پہ آ کوئی آپ کے مسائل ہیں، کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو ہمارے تک پہنچنے میں دقت آتی ہے تو ہم خود آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے لیے SP ماڈل ٹاؤن حسن جوید بٹی صاحب ہیں، ساتھ ASP صاحبہ ہیں اور میں آپ کے ساتھ موجود رہتا ہوں۔ کسی کا کوئی مسئلہ مسائل کوئی بات ہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے، وہ باری باری جو ہے ہمیں تاجر بھائیوں کے جو مسائل ہیں، SP صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ASP صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ان سے گوشت گزار کریں، انشاءاللہ اس کا مسئلے کا حل ضرور نکلے گا۔ جی بھائی آپ بتا رہے تھے فیصل۔ میں ایک نوجوان ہوں، چودھری اقبال گجر صاحب ہمارے چیئرمین ہیں۔ بات کی جا رہی تھی منشیات کے حوالے سے۔ SHO ہاشم افتخار جب سے غالہ مارکیٹ کی حدود میں آئے، منشیات فروشوں کے خلاف گرا تنگ کیا گیا اور جسم فروشوں کو جس طریقے سے لگام ڈالی گئی اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ صرف میرا ایک چھوٹا سا یہ سوال جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی، جب سے وہ SHO صاحب یہاں پہ آئے ہیں، SP صاحب اور اگر جب کسی سے آئے بھائی ہیں، کا کھلی کچہری لگائی ہے، یہ بیسیکلی آج سے 5 سے 6 سال پہلے امین مین صاحب کے دور میں یہ تاجروں سے میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد آج دوبارہ ہو رہی ہیں۔ تو میں SHO ہاشم بٹی صاحب یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہوگا کہ یہاں پہ کنال پارک کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بٹ صاحب آپ نے بھی اس بات پہ بات کی، آپ بتائیں کتنی FIR ہوئی ہیں کنال پارک میں؟ 19 نمبر گلی میں ہوئی ہے۔ آپ چیک کریے گا، آپ کو بھی ہوش نہیں ہے، آپ ذرا اس کو ذرا دھیان سے آپ اپنی ایکٹیویٹی دیکھیں۔ اور سب سے بڑا مسائل ہم خود ہے، وہ اس لیے مسائل خود ہیں کہ ہم خود ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے ساتھ یا فلاں جگہ پر یہ منشیات بک رہی ہیں۔ جب ہم بتائیں گے، مل کے کام کریں گے تو کام ہوگا۔ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اپنی اچھی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے کنال پارک کے تقریباً 3 پرچے دیے ہیں اور 3 پرچوں میں 9C کے بھی پرچے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ان چیز پہ میرے ساتھ بالکل رابطے میں تھے، ٹھیک ہے، مگر ہمارے لوگ، ہم جو شہری ہیں، عام عوام ہیں، عام آدمی ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو منشیات کو، یہ جوا کروانے والے ہیں، اگر کوئی بھی ایسے رسا گیر ہے، کوئی بدماش ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم محکمے کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ہم دفتر میں چلے جائیں اور مل کے ہم ان کے ساتھ کام کریں اور اس میں ہمارے لوگوں کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ کوئی یہاں پہ بندہ، میرا نہیں خیال 1-2 کے علاوہ جن کو میں نے کہا تھا صدر صاحب ہیں، ان کی مہربانی ہے، سب لوگوں کو بلایا کہ آپ اوپن سارے آئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دفاتر میں آئیں، میرے تک پہنچے، SP صاحب تک پہنچے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور برائے مہربانی اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اور میرا سب سے بڑا جو میں جس کا دشمن ہوں وہ ہے منشیات فروش۔ اگر کوئی منشیات فروش میرے سے بچ کے گیا ہے تو میں اس کا، آپ لوگوں کا میں مجرم ہوں۔ اگر کوئی میرے سے بچے گا تو میں آپ لوگوں کا گناہ گار ہوں۔ آپ لوگ میرے سے تعاون کریں گے تو یہ ہم اپنا جو معاشرہ چھوٹا سا ہماری سوسائٹی ہے، یہ غالہ مارکیٹ تھانے کا علاقہ ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آج یہاں پہ تشریف لائے، اور جس طرح ہاشم نے آپ کو بتایا کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی بات جو ہے ہم تک ڈائریکٹ پہنچ سکے۔ ویسے تو ہمارے دفاتر بھی 24 گھنٹے کھلے ہیں آپ لوگوں کے لیے،
لیکن وہ ہوتا ہے کہ کبھی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے, کوئی اور روٹ ڈیوٹی یا سیکورٹی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, شاید ملاقات نہ ہو پائے. تو یہاں پہ یہ ایک مین مارکیٹ میں گراؤنڈ میں ہم بیٹھے ہیں, یہاں پہ کوئی کسی بھی بندے کی رسائی ہے, کسی کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. جو آپ کے اوریجنل مسائل ہیں وہ ہم تک انفلٹرڈ پہنچ سکتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ لوکل تھانے پہ تنقید نہیں ہوتی, بلکہ یہ کہ متعلقہ افسران کے نالج میں مسائل آئیں تاکہ ہم اس پہ اپنے جو نیچے عملہ ہے اس سے فالو اپ لے سکیں. تو آپ نے بہت اچھی باتیں کی منشیات کے حوالے سے, پہلے بھی ہماری فوکس رہا ہے, اس کو ہم مزید انشاءاللہ تعالی امپروو کریں گے, اور جو آپ کی باقی شکایات ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. باقی جو مارکیٹس کے حوالے سے تاجر ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے ہماری سوسائٹی کا, ان کے بلبوتے پہ ہماری اکانومی چلتی ہے, تو یہ ہماری ہمیشہ سے ترجیح رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم تمام لوگوں سے ملاقات کر کے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں کیمراز یا گارڈز کے حوالے سے, اس سے ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے, اور اس کے اوپر جو ہماری ذمہ داری بنے گے انشاءاللہ تعالی ہم وہ 100% اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو یہ سوسائٹی جو ہے اس میں سے جرائم پولیس اکیلی ختم نہیں کر سکتی, آپ لوگوں کا تعاون جو ہوگا. ہم تو باہر سے آتے ہیں نا, اس علاقے کے رہنے والے آپ لوگ ہیں, تو جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے, جیسے ہمارے بھائی نے فرمایا کہ کس گلی میں کون سا لڑکا جو ہے آئس بیچ رہا ہے یا منشیات بیچ رہا ہے, وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو جب آپ کی وہ انفارمیشن ہمیں آئے گی, اور اس کے بعد اگر SHO ایکشن نہیں لیتا, تو جیسے اس نے کہا پھر وہ بھی اور میرے تک ہم تمام آپ لوگوں کے پھر مجرم ہوں گے. لیکن اگر وہ آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پھر پولیس